اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا اکثر واش روم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے فرش پر گر جاتے ہیں اور فرش ہلکا گیلا بھی ہوتا ہے، تو اب ہمیں شک ہے کہ جو فرش پہ پانی موجود ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے۔ اب اس شک کی بنیاد پر کپڑوں کو پاک شمار کریں یا نجس، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ایک تو اصولی بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں وہ ایک قاعدہ طہارت ہے۔ قاعدہ طہارت معصوم کے ان الفاظ کا نام ہے، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، یعنی ہر چیز پاک ہے جب تک آپ کو اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ ہر اس چیز کو پاک جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو۔ البتہ یہ جو ہے نا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ گھرانے لوگوں کے جو واش روم ہے وہ مختلف ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں مثلا کوئی ایسا کوئی بچہ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے جو ہے نا وہ واش روم کو ہمیشہ پاک رکھتے ہیں، اور واش روم کو اور اس کے فرش کو پاک رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جاری پانی ہے یا مثلا کئی پر پر مشتمل ٹینکی جو ہے وہ چھت پر ہے اور پائپ لگا ہوا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ مطلب اپنے نجس کپڑے بھی وہاں دھوتا ہے، یعنی نجس بدن کو بھی پاک کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پائپ سے جو ہے نا وہ پانی وہاں وہ گرا دیتا ہے، پورے فرش کو جو ہے نا وہ پاک کر دیتا ہے۔ تو واش روم بذات خود واش روم من جملہ نجاسات میں سے نہیں ہے، واش روم من جملہ نجاسات میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ واش روم کے فرش کو نجس کریں گے تو وہ فرش نجس ہو جائے گا، نہیں نجس کریں گے تو وہ پاک ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی آپ نے اپنے واش روم کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے، بے احتیاطی کی جاتی ہے اس میں، اور جو ہے نا وہ مطلب اس کو جو ہے نا وہ نجیس جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں رکھتے ہیں، پھر وہ پورے فرش کے اوپر چلتے ہیں، اس طرح کی کیفیت اگر ہے تو پھر تو جو ہے نا اس کو نجیس سمجھنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ اس قانون کے تحت کہ جس چیز کے نجیس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھو۔ البتہ احتیاط بذات خود ایک مستحکم عمل ہے، یہ روایت کا متن میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اخوک دینک احتط لدینک، دین تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں جس طرح تم محتاط رہتے ہو اور اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اگر آپ احتیاط سے کام لیں، کپڑے کو دھوئیں، تو ایک مستحسن عمل ہے۔ یعنی کسی کپڑے کو نجس سمجھنا، نجس ڈکلیئر کرنا یہ اور بات ہے، اور بطور احتیاط اس کو پاک کر لینا یہ اور بات ہے۔ جی آغا صاحب، اسی طرح کا اگلا سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا صاحب اگر ہمارے ہاتھ نجس ہو جاتے ہیں اور جب ہم ہاتھ اپنے دھو رہے ہیں اور بیسن میں پانی گر رہا ہے، تو جو پانی ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے بیسن میں گر رہا ہے، کیا وہ پانی پاک ہے یا بیسن پاک شمار ہوگا یا نجس، اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ ذرا سوال دہرائیے۔ اگر ہم بیسن میں اپنے نجس ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے پانی نیچے گر رہا ہے، یعنی ہم نل کا کھول کے پانی ہاتھوں پہ گر رہا ہے اور پھر ہاتھوں سے جو نیچے پانی گر رہا ہے وہ پانی جو ہاتھوں کو پاک کرتا ہوا جا رہا ہے وہ پاک شمار ہوگا یا نجس، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، وہ اگر وہ جاری پانی ہے تو یعنی آپ نجس ہاتھ بھی جو ہے نا وہ جاری پانی کے نیچے رکھیں تو وہ نیچے جو گر رہا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، وہ آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جاری پانی کی وجہ سے نیچے جو بیسن کا جو ہے حصہ بیسن وہ بھی جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر جاری پانی نہیں ہے، لوٹے کے پانی سے اس طرح وہ کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ یعنی جب دھوئیں گے، یعنی شروع میں جب تک وہ نجاست جو ہے نا وہ زائل نہ ہو، اس وقت کا جو گرا ہوا پانی ہوگا وہ نجس شمار ہوگا، لیکن نجاست کے دور ہونے کے بعد جو پانی گرے گا وہ پاک ہوگا۔ البتہ اگر اس سے شروع کے نجس سے جو ہے نا وہ پانی کی چھینٹیں اگر اس کے اطراف میں جو ہے نا وہ اگر پھیلی ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو پاک کرنا ہوگا۔ جی آغا